بدامنی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ میں خود آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے ذمہ داران سے اور عوام سے گزارش کروں گا کہ اس پر سختی سے پابندی لگائی جائے، کیونکہ اس سے جو ہے اسلام کی سبھی خراب ہو رہی ہے۔ کیونکہ یہ اسلام تو جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری دنیا میں امن اور سلامتی کا پیغام دینے آئے، بھلائی کا پیغام دینے آئے، لیکن ڈی جے آنے کے بعد بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے عوام اہل سنت اور ملت اسلامیہ سے گزارش کروں گا کہ جلوس کو انتہائی پاکیزہ رکھیں۔ اسلامی نظام میں مداخلت یعنی اسلامی شریعت میں مداخلت جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کھلے عام ہو رہی ہے۔ این آر سی کو لے کر مسلمانوں کو گھسپٹیا ثابت کرنا، مسلمانوں کو بھارت سے نکال دینے کی سازش ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ کر رہے ہیں۔ تو اچانک لاک ڈاؤن تم نے کیا، بسوں کو، ٹرینیں کو اور جو ہے تمام تر ہوائی پروازوں کو آپ نے منسوخ کر دیا، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ مسلسل تبلیغی جماعت کے لوگ یہ کوشش میں تھے کہ ان کو ان کے مقام پر پہنچایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس وقت جو 1500 لوگ ہیں یہ پھنسے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ پھنسے ہیں، گھسے نہیں ہیں، یہ پھنسے ہیں۔ آج بروز جمعہ رات کی سہ پہر میں ہمارے شہر کے ہر دل عزیز مذہبی رہنما جو کہ سماجی، سیاسی، ملی تمام مسائل میں بڑھ چڑھ کر شہر کی نمائندگی کرتے تھے، بے باکانہ نمائندگی کرتے تھے، آج شہر نے ان کو صوفی صاحب کو کھو دیا، اور صوفی صاحب کی موت سے جو خلا شہر کی سیاسی، سماجی، ملی حلقوں میں پیدا ہوا ہے، میں سمجھتا یہ آنے و تا قیامت یہ خلا پر نہیں ہو سکتی۔ صوفی صاحب ایک باہمت اور باحوصلہ انسان تھے۔ صوفی صاحب نے ہمیشہ جب شہر میں ملی مسائل پیدا ہوئے، سماجی مسائل پیدا ہوئے، جس طریقے کا کوئی مسئلہ شہر میں آیا، بڑھ چڑھ کر شہر کی نمائندگی کی۔ جہاں پولیس کا معاملہ رہا تو پولیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرأت مندانہ طریقے سے اپنا موقف پولیس کے سامنے رکھا، اور سرکاری آفیسران کے سامنے ہمیشہ بر وقت اپنی باتوں کو رکھتے تھے، اور جو ہے بہت ہی مدلل انداز سے اپنی باتوں کو صوفی صاحب منواتے تھے۔ آج صوفی صاحب ہمارے بیچ میں نہیں رہے، یقیناً شہر جو ہے سیاسی، سماجی، ملی رہنمائی سے میں سمجھتا ہوں محروم ہو گیا، اور ایک طریقے سے یتیم ہو گیا ہے۔ میں صوفی صاحب کے پسماندگان میں جو ان کے بالخصوص ان کے جو بیٹے ہیں نور العین، میں ان کو صبر کی تلقین کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ صوفی صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو مبارک جمعہ کے دن جو ان کی موت نصیب ہوئی ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور بہت سے علماء کرام کے سے بیان میں اور حوالوں سے یہ سنا ہے کہ جمعہ کی موت افضل ہوتی ہے۔ جمعہ کی موت کی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ صوفی صاحب کی نیکیاں تھی جو انہیں اتنا اچھا دن مبارک ہوا۔ کہ صوفی صاحب ہم سب کے رہنما تھے، پورے شہر کے رہنما تھے، ہر پارٹی کے جاننے ماننے والوں کے وہ پسندیدہ شخصیت تھے، اور بالخصوص میں ان کے بہت ہی قریب رہتا تھا۔ میرا وارڈ نمبر 21 جو معصوم شاہ کٹی ہے یہ صوفی صاحب کے زیر اہتمام آتی تھی۔ صوفی صاحب یہاں کے جو تھے اہم ذمہ دار تھے، تو ہر جمعہ کی نماز میں میری صوفی صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، اور گاہے بگاہے ہر موقع پر صوفی صاحب سے ملاقات ہوتی تھی۔ ان سے ایک دوستانہ ماحول تھا۔ شہر کی سیاسی کوئی بھی بات ہو اس میں ہمیشہ صوفی صاحب مجھے اپنے نیک اور صحیح مشوروں سے نوازتے تھے، اور ہمیشہ مجھ سے ہمت دیتے تھے،
اور مجھے کہا کرتے تھے کہ اسی طریقے سے قوم کی خدمت کرتے رہو، اسی طریقے سے آپ جو ہے اپنے سیاسی آپ سیاسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہو، اس روایت کو آپ اسی طریقے سے برقرار رکھتے رہے۔ اور جب جب مجھے سیاسی ضرورت سیاسی اسٹیج پر ان کی ضرورت محسوس ہوئی، اس وقت صوفی صاحب نے وہاں پر آ کر ہماری نمائندگی کی۔ آج میں بہت غمگین ہوں، یقیناً میں صوفی صاحب کے اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اور اسی طریقے سے پورا شہر جو ہے وہ صوفی غلام رسول صاحب کے اچانک چلے جانے کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ میری پرشاسن سے گزارش ہے کہ ہم نے ان حالات میں ہمارے جو دو ہے ملی رہنماؤں کو کھو دیا ہے، جس میں جو ہے مولانا عبدالباری قاسمی صاحب اور جو صوفی صاحب ہے۔ پرشاسن کو جو ہے اب دھیان دینا چاہیے، یہ جو کووڈ-19 کا انفیکشن شہر میں پوری طریقے سے پھیل چکا ہے، بر وقت طبی امداد کا فقدان ہے، وہ بر وقت طبی امداد نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے اموات کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ اتنے ذمہ داران جو کہ لقمہ اجل کا شکار ہو گئے ہیں۔ موت یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا جتنا لکھا ہے دانہ پانی، اس کا اتنا دانہ پانی اس دنیا میں رہے گا، اور اس کے بعد اللہ یقیناً اس کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، یہ ہمارا یقین ہے۔ لیکن علاج بھی ایک سنت ہے، اس لیے میں پرشاسن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے کاموں میں کووڈ-19 کے لیے جو آپ کی تیاری ہے، اس میں یعنی مزید جو ہے تیزی لایا جائے اور نیا طریقے سے لایا جائے، اور ایک ایڈوانس پلاننگ کیا جائے۔ شہر بھر میں جو ہے کرونا وائرس کا انفیکشن پھیلتا ہوا جا رہا ہے، ہم گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کرونا کے کتنے پیشنٹ آنے والے ہیں، اس لیے میکسیمم پیشنٹ کا ہم تصور کرتے ہوئے بہت بڑا ایک انتظام اور نظم کرے، تاکہ جو ہے کرونا پیشنٹس کو آسانی سے سہولت مل سکے، بر وقت ان کو جو ہے آکسیجن مہیا ہو، بر وقت ان کو وینٹیلیٹر مہیا ہو، اور بر وقت جو ہے ان کو بخار کی جو گولیاں ہیں پیراسیٹامول وغیرہ وہ مہیا ہو، اور گرم پانی کا جو ہے ان کو جو دیا جاتا ہے وہ پانی مہیا ہو۔ اس پرشاسن کو اس تمام باتوں پر دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے، اور میں پھر ایک بار صوفی صاحب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ صوفی صاحب کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، اور صوفی صاحب کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔